بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب قالت عائشه فقلت او ليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت وقال انما ذلك العدل ولكن من نوتش الحساب يهلك. یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے پھر وہ سمجھانے والے کی طرف رجوع کرے. اور یہاں معاملہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ کو بات سمجھنے کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعات فرماتی تھی، رجوع فرمایا کرتی تھی. یہ در حقیقت وہ جو پہلے ایک باب گزرا ہے اسی کی یہ وضاحت ہے، جس میں یہ آیا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ کوئی بات دہرایا کرتے تھے تاکہ آدمی اچھے طریقے سے سمجھ جائے. اسی سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نہیں سنتی تھی کوئی چیز جو آپ نہ سمجھ سکے مگر یہ کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کے سمجھنے میں رجوع فرمایا کرتی تھی تاکہ ان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے. ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حوصب عذبا، جس کا حساب لیا جائے گا تو پھر اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ ارشاد بظاہر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ساتھ متعارض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ عنقریب ہلکا پھلکا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تو یہ آتا ہے کہ عنقریب ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی عذاب، کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہونی. اور آپ نے تو فرمایا من حوصب فقد عذب، کہ جس کا حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ عنقریب ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ جو اعمال نامہ ہے نا، وہ اعمال نامہ صاحب اعمال نامے کے سامنے پیش کیا جائے گا اور بس یہ اچھا جی یہ بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا اس میں درج ہے، یہ بھی آپ نے کیا، 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 یہ ہو گیا عرض. تو یہ حساب یسیر ہے. بس اس کے بعد پھر یہ کہا جائے گا یہ لیں اپنا مال نامہ اور جائیں. اب یہ عرض ہے، یہ جو حساب یسیر ہے. ہاں اگر آپ مال نامہ کسی کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر اس پر جرح قضا شروع کر دی جائے، مناقشہ شروع کر دیا جائے، اچھا جی یہ آپ نے کیوں کیا تھا جب اس سے تو آپ کو منع کیا گیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے آپ رکے کیوں نہیں جب آپ کو روکا گیا تھا. تو اگر حساب کتاب کا میں اعمال نامہ پیش کرنے کے بعد اس قسم کا مناقشہ شروع ہو جائے گا تو تب اس کو عذاب ہوگا. اور ایک عرض حساب وہ یہ ہے آپ کا مال نامہ اور بس کھول کر بس دکھاتے چلے جائیں گے، کھول کر دکھاتے چلے جائیں گے یہ ہے یہ ہے یہ، پھر بند کرنے کے بعد جس کا مال نامہ ہے اس کے ہاتھ سپرد کر دیا جائے گا. چلیں جی. یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جو علم جو آدمی موجود ہے وہ علم کی بات اس تک پہنچا دے جو آدمی وہاں موجود نہیں ہے. یہ در حقیقت تبلیغ کی اہمیت ہے. اور پہلے وفد عبدالقیس میں بھی اسی طریقے سے
تبلیغ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھا جی یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے ان تک پہنچانا ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کے گاؤں میں موجود ہیں۔ تو یہاں آپ بھی اس لیے آتے ہیں، اچھا جی یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بات اپنے گاؤں والوں تک پہنچانی ہے جن کو مسئلے مسائل نہیں آتے۔ چلیں جی قال حدثنا عبد بن يوسف وقال اچھا چلیں ٹھیک ہے، پڑھیں جی۔ قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه عيسى لي ايها الامير محدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعتد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيش آسيا ولا فادا بدم ولا فادا بخربتين۔ تو اسی سلسلے میں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد والا ارشاد ہے۔ یہ جو سعید ہیں جو کہ ابن ابو سعید ہیں، یہ عمر بن سعید، تو ان کا اور قاضی ابو شریح جو اپنے وقت کے قاضی تھے، حضور کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور یہ جو عمر ہے تو یہ تابعی بھی نہیں تھا، بلکہ تابعی ہوگا لیکن صحابی نہیں تھا۔ اس کے والد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی صحابی نہیں تھے، اور شارحین نے جب اس کا ذکر کیا تو اس نے اس کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں بعض شارحین نے، اور انہیں یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لعین اور شیطان کے الفاظ انہوں نے عمر بن سعید کے لیے استعمال کیے ہیں کہ اس لعین اور شیطان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور تقریباً 9 سال سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر متمکن رہے، اور اسی 9 سال کے عرصے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی جس طریقے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے حرم کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اگر آپ کی قوم کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو یہ جو حرم کعبہ کی موجودہ عمارت ہے، میں اس کو گرا کر میں اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر جو کعبہ بنا ہوا ہے میں اس کو اس طریقے سے بنانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اوپر ایک دروازہ بنا رکھا ہے، اور وہ جو اوپر والا دروازہ ہے میں اس کو نیچے لاؤں گا، نیچے بناؤں گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ دروازہ جو ہوگا آر پار ہوگا کہ ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے، دوسری طرف سے لوگ نکلتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 9 سالوں میں اسی طریقے سے جیسے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے حضور کے ارشاد کے مطابق حرم کعبہ کی تعمیر اسی طریقے سے کی۔ تو یہ جو عمر بن سعید ہیں تو انہوں نے جب قاضی ابو شریح اور ان کا جو مکالمہ ہوا اس کو یہاں درج کیا گیا ہے۔ یہ عمر بن سعید یہ مدینے میں یہ
حجاج یزید کی طرف سے یہ گورنر مقرر تھا، اور پھر یزید اس کو بار بار کہتا تھا کہ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں مکہ مکرمہ میں۔ اور پھر ایک دفعہ تو اس نے پیغام بھیجا یزید نے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہیں کہ میری بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر بیعت کرنے سے یہ فتنہ فساد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ تو انہوں نے پھر وہ بیعت کر لی اس آدمی کے واسطے سے جس کو یزید نے بھیجا تھا۔ لیکن بعد میں یزید نے کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ آپ عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے گھسیٹ کر میرے پاس لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو حرم کعبہ میں تو امن میں ہوں، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے مجھے بلا وجہ پکڑ کر گھسیٹ کر یزید کے پاس لے جایا جائے۔ تمہارا یہ جو عمر بن سعید تھا تو اس کی یہ مدینہ شریف میں گورنر تھا، تو اس کی یہ ذمہ داری لگائی یزید نے کہ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر پر حملہ آور ہوں، اور پھر اس نے فوج تیار کی۔ اسی سلسلے میں جب قاضی ابو شریح کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے یہ عمر بن سعید نے تو جب یہ لشکر بھیجنا چاہتا تھا حرم کعبہ میں، تو انہوں نے ایک عالمانہ جو ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی عالمانہ ذمہ داری نبھائی۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ بتایا، اور وہ یہ نہیں کہ بھائی یہ جو عمر بن سعید ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، نہیں، اس کے پوچھے بغیر اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی معاملہ بڑا نازک ترین ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی مسئلہ نہ بھی پوچھے پھر بھی ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کو بیان فرما دیں۔ اسی طریقے سے قاضی ابو شریح نے بھی وہ مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ مسئلہ بیان یہ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اچھا بھائی آپ امیر ہیں، آپ مجھے بدرہ بات کرنے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ سے بات کر دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر بھائی میں آپ کے سامنے اس صفحے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بیان کرنا چاہتا ہوں جو فتح مکہ کے بعد صبح کے دن آپ نے جلوہ فروز ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی ابو شریح نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی جو کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے کانوں نے اس کو اچھے طریقے سے سنا، اور میں نے اپنے دل میں بھی وہ بات اچھے طریقے سے جما کر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ دل میں بھی میں نے بات اچھے طریقے سے سن کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، یہ حرمت والی جگہ ہے، اور اس میں کسی کو دنگا فساد لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی صبح سے لے کر عصر کے وقت تک مکہ مکرمہ میں لڑائی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ ایسے ہی حرمت والا ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھا، اور اس مکہ مکرمہ کو جو حرمت والا بنایا ہے وہ لوگوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرمت والا بنایا، لہٰذا پھر کسی کے لیے بھی اس مکہ مکرمہ میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہاں لڑائی کرنے کی اجازت دی تھی صبح سے لے کر شام عصر کے وقت تک، اس کے علاوہ کسی اور کو یہاں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ بس صبح سے لے کر عصر کے وقت تک
یہاں لڑائی کرنے کی اجازت تھی، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور پھر عصر کے بعد مکہ مکرمہ کی حرمت فتح مکہ کے بعد ایسے ہی لوٹ آئی جیسے کہ پہلے تھی۔ اور ساتھ ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر کوئی آدمی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کی روشنی میں یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے یہاں لڑائی کی اجازت تھی، تو مجھے بھی کچھ دیر کے لیے لڑائی کی اجازت ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو موجود ہے نا، یہ علم کی بات ان تک پہنچا دیں کہ جو غائب تھے۔ قاضی ابو شریح کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وقت موجود تھا اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لہذا میری ذمہ داری ہے کہ جو میں اس وقت جہاں موجود تھا اور حرمت مکہ کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ میں تم تک پہنچا دوں۔ فقیل علیہ ابی شریح، تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عالمانہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عمر بن سعید تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پہنچا دیا۔ پھر جب بعد میں قاضی ابو شریح سے پوچھا گیا، اچھا جی آپ نے عمر بن سعید کے سامنے جو مسئلہ بیان کیا تھا تو عمر بن سعید نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ انا عالم من کا یا ابا شریح، کہ اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ جو اس نے جملہ بولا نا، اسی جملے پر تبصرہ کرتے ہوئے بعد والے محدثین نے، شارحین حدیث نے، بعض نے یہ فرمایا کہ لعین اور شیطان، اس کو یہ کہا کہ لعین اور شیطان، شرطی نے تو یہ بات کی ہے۔ حالانکہ حضرت قاضی ابو شریح کے صحابی رسول تھے اور انہوں نے حضور کا دیدار کیا اور ان کا علم اس سے بہت ہی زیادہ تھا، لیکن یہ چونکہ وہ اقتدار کے نشے میں تھا، اس لیے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا بھائی میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ جو حرم کعبہ ہے، لا تعید عاصیاً، یہ کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ ہی جو آدمی قتل کر کے یہاں آ کر چھپ جائے تو یہ اس کو بھی پناہ نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ کسی ایسے آدمی کو حرم کعبہ پناہ دیتا ہے جو امت میں بگاڑ پیدا کر کے، نفرت پیدا کر کے، فساد برپا کر کے تو یہاں آئے حرم مکہ میں، تو حرم مکہ اس کو پناہ نہیں دیتا۔ خیر یہ بخاری شریف ہے، اب اس میں تو بے شمار مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں، تو اس میں ایک تو وہ میری آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، مطالعے وغیرہ کی وہ بھی نہیں ہو رہا، اور دوسرا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، بڑی کھینچا تانی کر کے اور بڑا سمیٹ کر بیان کر کے تو کہیں آپ ہم پہلی جلد ختم کر کے دوسری جلد کچھ پڑھیں گے۔ تو خیر تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرم کعبہ میں ہی قتل و غارت کرتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر قتل و غارت کرتا ہے، یا پھر کسی نے کسی کا کوئی جزو کاٹ دیا، کوئی اطراف کاٹ دیا، ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ دیے، چاہے خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے باہر، اور وہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد اب وہ حرم کعبہ میں پناہ لے لے، یا خود ہی حرم کعبہ میں اس نے قتل و غارت کی ہے، یا یہ ہے کہ کسی کے کوئی یہ ہاتھ پاؤں کاٹے کسی نے، اور وہ کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد وہ آ کر حرم کعبہ میں پناہ لے لے، تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ حرم کعبہ میں ہی اس سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن ایک آدمی حرم کعبہ سے کوئی قتل و غارت کرتا ہے حرم کعبہ کے بعد، اور پھر وہ قتل و غارت کرنے کے بعد پھر اگر وہ
حرم کعبہ میں پناہ لے لیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں احناف کا اور دوسرے ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں، احناف کے علاوہ حنابلہ بھی یہ کہتے ہیں، حنفی اور حنبلی وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو آدمی ہے باہر قط و غارت کر کے اب آ کر وہ خانہ کعبہ میں چھپا ہوا ہے، اسے خانہ کعبہ کے اندر اس سے کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے یہ تنگ آ کر حرم کعبہ سے باہر آئے اور پھر اس وقت اس سے کے ساتھ لیا جائے گا اور اس پر حد قائم کر دی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے کھانے کی پابندی لگا دی جائے، کھانے پینے کی پابندی لگا دی جائے، کوئی شخص اس کو کھانا مہیا نہ کرے، کوئی شخص اس کو پینے کے لیے کوئی پانی مہیا نہ کرے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر جب وہ بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر باہر آئے گا تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن دوسرے جو ائمہ ہیں، خاص کر حضرت امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی آدمی نے حرم کعبہ سے باہر قتل و غارت کیا، قتل و غارت کرنے کے بعد اب وہ حرم کعبہ میں آ کر پناہ لے تو اس کو باہر لا کر اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ حرم کعبہ کے اندر ہی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے دلیل ہے ابن قتل کا حرم کعبہ کے اندر قتل کرنا، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں، بعض کہتے ہیں کہ 7 مردوں اور 4 عورتوں کے بارے میں تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی مل جائیں اسی مقام پر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان 4 میں سے، ان 7 میں سے یا 11 میں سے ایک ابن قتل بھی تھا، اور یہ جو ابن قتل ہے تو اس نے تو جو کرتوت کیے تھے وہ خانہ کعبہ کے باہر ہی کیے تھے، لیکن کرتوت خانہ کعبہ سے باہر کرنے کے بعد اب وہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر جا کر اس نے چھپ کر پناہ لے رکھی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو وہیں ہی قتل کر ڈالنا ہے۔ تو ابن قتل کا جو اس نے کرتوت باہر کیے تھے اب جا کر وہ سارے کعبہ میں چھپا ہوا تھا، تو اس کو جب حرم کعبہ کے اندر قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی آدمی حرم کعبہ کے اندر کسی کو قتل کرے تو وہیں اس کو اس سے کے ساتھ کیا جائے گا، یا باہر قتل کر کے یہاں آ کر پناہ لے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرے ائمہ کی دلیل یہی ابن قتل وغیرہ کے جو ساتھی ہیں ان کے حضور کا ان کو قتل کرنے کا حکم دینا۔ لیکن اس کا جواب احناف اور حنبلیوں کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب صبح سے لے کر عصر کے وقت تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لڑائی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ابن قتل کا جو قتل ہے یہ بھی اسی عرصہ میں ہوا، اس لیے کہ اس وقت میں تو ہر قسم کی جہاں بھی کوئی شریر فتین ملے تو اس کو قتل کی اجازت تھی۔ تو یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے، صبح سے لے کر عصر کے وقت تک کا معاملہ ہے، تو اس وقت حضور کو اذن عام تھا، آپ جس کو جہاں چاہیں قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو حرم کعبہ کے اندر قتل کر دیا۔ اور جب یہ وقت ختم ہو گیا، عصر سے صبح سے لے کر عصر کے وقت تک کا وقت، اس کے بعد کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد کا حکم یہ ہے اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ سے باہر کسی کو قتل کر کے خانہ کعبہ میں جا کر چھپ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو خانہ کعبہ کے اندر نہیں بلکہ باہر لا کر قتل کیا جائے گا اور اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو خیر اس نے یہ کہا کہ اے بشرا، یہ جو حرم کعبہ ہے یہ عاصی کو پناہ نہیں دیتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
چونکہ یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو اس لیے پھر یہ عاصی ہے۔ پھر یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر کے تو یہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ یہ عاصی اس لیے ہے کہ یہ خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کی نافرمانی میں کسی امیر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اور ان کا جو امیر تھا تو وہ بھی کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، اس لیے اس کی اطاعت کوئی ضروری نہیں تھی۔ باقی اس کا یہ کہنا کہ بچے یہ قتل کر کے یہاں آئے ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں قتل کیا تھا، نہ ہی آپ نے فتنہ فساد برپا کیا تھا، بلکہ یہ لوگ باہر سے آ کر تو یہاں انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو جس وقت یہ جو عمر بن سعید ہے، حج کا موقع تھا، حج کے موقع پر انہوں نے پھر حاجیوں کو یہ اعلان کر دیا کہ بھائی یہاں کچھ جو لوگ ہیں نا تو وہ ہمارے مخالف، انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، لہذا حاجی فوری طور پر حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ان مخالفین کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے منجنیق سے پھر خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسانے شروع کر دیے، ان یزیدیوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور جس سے خانہ کعبہ کے بہت سے تحائف جو ہیں وہ بھی جل گئے، اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار بھی متاثر ہوئی۔ اور پھر انہوں نے اسی حالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر ڈالا، اور شہید کرنے کے بعد ان کا باقی جو جسم ہے تو اس کو تو وہاں ہی دفنا دیا گیا، لیکن ان کا جو سر مبارک تھا تو اس کو انہوں نے نیزے پر لٹکا دیا، اور پھر اس کو آپ کے سر مبارک کو وہاں سے لے کر خراسان چلے گئے۔ اسی موقع پر آپ کی والدہ مائدہ حضرت اسماء جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھی، تو وہ بھی آ گئیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید کرنے کے بعد ان کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو آپ کتنے حوصلے والی تھی، کتنی بلند حوصلہ آپ خاتون تھی، تو جب آپ نے اپنے بیٹے کے سر کو نیزے پر چڑھائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابھی اس شاہ سوار کے نیزے سے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا، بس یہ جملہ انہوں نے بولا۔ تو بھائی تو یہ تو بہادر تھا، شجاع تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور ابھی اس کے سر کو نیچے اتارنے کا وقت نہیں آیا۔ تو یہ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنے لخت جگر کی شہادت کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دو قسم کے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، ایک یزیدیوں سے، اور یزیدیوں کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے ساتھ کیا، اس کے بعد پھر یہ شہداء کربلا کے ساتھ یزیدیوں نے کیا، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کروانے والا کون تھا؟ یہ ساری باتیں کروانے والا حجاج تھا، اور یہ جو حجاج ہے تو میں کہتا رہتا ہوں یزیدیوں سے بھی بچیں، حجاجیوں سے بھی بچیں۔ ان یزیدیوں نے، حجاجیوں نے ان لوگوں کو شہید کیا، اور ان لوگوں کو شہید کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے جن کا تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حرم کعبہ ویسے ہی تعمیر کیا جیسے روس چاہتے تھے، لیکن جب ان کا حرم کعبہ پر قبضہ ہو گیا تو وہ خانہ کعبہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق تعمیر کیا تھا، انہوں نے اس کو شہید کر کے پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ تعمیر کیا جیسے کہ قریش کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ یتیم کو خالی چھوڑ دیا گیا، ایک ہی دروازہ بنا دیا گیا،
نیچے کے 2 دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے بعد میں کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو حضور کی چاہت تھی، جیسے انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، تو اس وقت پھر وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا نا کہ یہ خانہ کعبہ حضور کی چاہت کے مطابق بنایا گیا تو ہم اس کو شہید نہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خلفائے بادشاہ کا زمانہ آ گیا تھا۔ کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی ہم ویسے ہی خانہ کعبہ تعمیر نہ کر دیں جس طریقے سے کہ حضور کے زمانے میں جیسے کہ حضور چاہتے تھے اور جیسا خانہ کعبہ عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کروایا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اب اس خانہ کعبہ کو آپ جوں کا تم رہنے دیں، اس لیے کہ اب اگر آپ اثر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کروائیں گے تو پھر یہ خانہ کعبہ کا دبدبہ روک جاتا چلا جائے گا اور یہ ایک بازیچہ طفلہ بن کر رہ جائے گا، لہٰذا آپ جیسی عمارت ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد الا نہیں اعلیٰ جی يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغتم مرتين۔ تو دوسری جو حدیث واقع ہے اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد بن سیرین ہیں یہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عزتیں تم پر، یہ تینوں چیزیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن اس شہر میں یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ تو کیا مطلب بھائی یہ نہیں کہ بس صرف حرمت والے مہینے آ جائیں یا یہ کہ آپ حرم کعبہ میں پہنچے ہوئے ہوں تو پھر آپ کے لیے قتل و غارت ناجائز قتل و غارت آپ کے لیے جائز ہے، کسی کی خون ریزی کرنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان دنوں میں، اور ایسے کسی کی توہین کرنی جائز نہیں ہے۔ یہ دن گزرنے کے بعد بھی اس خانہ کعبہ کے علاوہ اس ماہ کے علاوہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کسی کا ناحق خون بہانا جائز نہیں ہے، اور کسی کی سوء ادبی کرنا بے ادبی کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور کسی کے مال کو بھی لوٹ مار کر کے اپنے پاس لے جانا، یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اب یہ جو غائب ہے نا یہ جو موجود ہے یہ غائب تک پہنچا دیں۔ اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا بھائی کیا میں نے صحیح بات تم تک پہنچا دی ہے؟ غالباً 3 مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 2 مرتبہ یہ کلمات آپ نے دہرائے کہ بھائی میں نے تبلیغ کر دی ہے اور میں نے مسئلہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو محمد بن سیرین ہیں انہوں نے کس کی تائید کی؟ حضور کے اس ارشاد کی کہ جس طریقے سے اس مہینے میں اس جگہ میں یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، اور اس مہینے کے علاوہ اس جگہ کے علاوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ تینوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ چلیں جی یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جو آدمی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے تو اس کا کتنا گناہ ہے۔ چلیں قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيع بن هراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار۔ تو یہ جو حضرت کہتے ہیں ربیع بن ہراش یہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے استاد محترم مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھ پر جھوٹا افطرا مت باندھو، جس نے مجھ پر جھوٹا افطرا باندھا تو پھر وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوخ کر کے یہ کہے کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا ہے، تو یا یہ ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کبیرہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا جو الزام، غلط الزام آپ پر نہیں لگانا چاہیے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ ہیں ربیع بن حراش۔ ایک یہ ہے کہ ربیع بن حراش، ایک ربیع عین کے ساتھ ہے ربیع بن حراش، اور ایک ہے مسعود بن حراش۔ تو یہ تینوں بھائی جو ہیں، یہ تین بھائی تھے، اور تینوں کے تینوں بھائی جو ہیں یہ بڑے انوکھے اور بڑے نرالے تھے۔ یہ جو ربیع بن حراش ہیں کبھی بھی انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، کبھی زندگی بھر انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کبھی ہنستے اور مسکراتے بھی نہیں تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی ہم نے آپ کو کبھی ہنستے اور مسکراتے نہیں دیکھا، فرمایا جس کے سامنے دوزخ کا یہ عظیم اور ڈراؤنا منظر ہے تو اس کے پیش نظر آدمی کیسے ہنس سکتا ہے؟ ہاں جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جنتی ہوں تو پھر اس وقت میں ہنسوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد تو جب غسل کرنے والے ان کو غسل دے رہے تھے نا، ان کے پاس سے پلٹ رہے تھے، تو اس وقت یہ تبسم فرماتے جا رہے تھے، ہنستے جا رہے تھے۔ تو اس لیے کہ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے جنت میں جنتی ہوں۔ اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ربیع بن حراش، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہنستے نہیں تھے، تو ان سے بھی کسی نے یہ کہا کہ بھائی اچھا بھائی آپ کبھی ہنسے نہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جانتی ہوں تو پھر میں ہنسوں گا۔ اور وہ مرنے کے بعد مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ اور ان کے جو تیسرے بھائی ہیں مسعود بن حراش، ان کے بارے میں یہ بھی ایسے ہی نیک متقی پرہیزگار تھے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور یہ بھی اسی طریقے سے نہیں ہنسا کرتے تھے۔ تو جب یہ خالق حقیقی سے جا ملے تو ان کے مرنے کے بعد پھر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی اور پھر یہ بتایا کہ مجھے جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر کے پیش نظر نہ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو یہ منہ ہے ان پر کہیں تبسم کے آثار یا خوشی کے آثار جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو، جیسے کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا سر مبارک تن سے جدا ہو چکا تھا، اور سر مبارک کے تن سے جدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ بعض کہتے ہیں 1 مرتبہ اور بعض کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ چلے۔ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم اخالفه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنہوں نے حضور کی خواہش کے مطابق حرم کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس کی پاداش میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی کہ بھائی میں نے آپ سے آپ کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے والد سے حضور کی حدیثیں ایسے نہیں سنیں جس طریقے سے کہ فلاں فلاں حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بھائی میں تو اکثر و بیشتر حضور سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے خود حضور کی زبانی یہ سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مجھ پر جھوٹا افطرا باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جائے، جہنم میں بنائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکثر زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اس ڈر کے پیش نظر کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط بات ایسی نہ نکل جائے جو حضور نے ارشاد نہ فرمائی ہو اور وہ میں ان کی طرف منسوخ کر دوں، تو ایسی صورت میں پھر میں دوست ہی بن جاؤں گا۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كاذبا فليتبوا مقعده من النار۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے کون سی چیز مانے ہے کہ میں تمہارے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سی حدیثیں نہ بیان کروں، زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے مجھے کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ تو اگلی حدیث پاک بھی پڑھ لیں۔ قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة هو ابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار۔ تو یہ حضرت مکی سلمہ بن اکوع یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی زبانیں سنا کہ جو آدمی وہ بات کہتا ہے جو بات میں نے نہیں کی تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ تو حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث پاک میں تو حضور پر حضور صرف غلط بات منسوخ کرنے کی ممانعت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کہیں کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے کی وجہ سے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوخ نہ ہو جائے تو جو حضور نے نہ کہی ہو۔ پہلی صورت میں مطلقاً بھائی کیوں میں نہیں بیان کرتا ہے تو اس لیے کہ بھائی کہیں میں جانوی نہ ہوں۔ دوسرا کثرت کے ساتھ ہم حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے کہیں ہم سے کوئی غلط بیان ہی نہ ہو جائے۔ اور تیسری صورت میں پھر یہ سمجھا جا رہا بھائی ممانعت کثرت کی ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور کی حدیثیں نہ بیان کریں، مطلقاً حضور سے حدیثیں بیان کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے پھر بعض صحابہ کرام نے حضور سے حدیثیں بیان کی اور بعد میں کثرت کے ساتھ بھی بیان کی، اور اگر سرے سے کوئی بھی حضور کی حدیثیں بیان نہ کرتا یا کثرت کے ساتھ حضور کی بھی حدیثیں بیان نہ کرتا یا تو سرے سے حدیث مبارکہ ہم تک پہنچتی نہیں یا بہت تھوڑی حدیثیں ہم تک وہ پہنچتی۔ تو جس طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ جو وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو حضرت اگلی جو حدیث پاک ہے یہ مکی بن ابراہیم کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے یزید بن ابو عبید نے، وہ سلمہ سے، سلمہ کون ہیں؟ ابن اکوع ہیں۔ ابن اکوع یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اگر کوئی آدمی وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی اور وہ میری طرف منسوخ کر کے کہے تو پھر جان بوجھ کر کوئی آدمی ایسے کرتا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ جو میری کتاب ہے تو میری کتاب کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ اول الثلاثیات، تو یہ ثلاثیات کے بارے میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور پھر کسی اور وقت بھی میں نے انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو بھی کرنی ہے۔ یہ جو بخاری شریف ہیں، بخاری شریف کی 22 احادیث مبارکہ وہ ہیں
جن کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کے درمیان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، تو راویوں کے درمیان اور حضور کے درمیان جتنے واسطے کم ہوں اتنی ہی وہ حدیث عظیم المرتبت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری کی 22 وہ حدیث ہیں، وہ صرف 3 واسطوں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ حضرت امام بخاری کی ثلاثیات ہیں جن پر حضرت امام بخاری فخر بھی فرماتے ہیں۔ اور ان ثلاثیات میں سے جو پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں مکی بن ابراہیم۔ تو یہ جو مکی بن ابراہیم ہیں یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادنا تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ مکی بن ابراہیم یہ امام بلخ تھے، لیکن جب وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ بھائی اہل علم کون ہوتے ہیں، عظیم المرتبت کون ہوتے ہیں، تو جتنے استادوں سے انہوں نے پڑھا تھا ان سب استادوں میں سے جسے یہ عظیم المرتبت سمجھتے تھے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکات تھی۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی فقہ مدون کرنے کے لیے جن 40 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا اس کے ایک رکن جو ہیں یہ مکی بن ابراہیم بھی تھے، اور یہ اپنے استاد کے بڑے شیدائی اور پیدائی تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ مسند حدیث پر بیٹھ کر تو انہوں نے حدیث پاک بیان کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے فرمایا کہ حدثنا ابو حنیفہ، کہ ابو حنیفہ نے ہم سے یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا ہوا ہے اور میں یہ جان بوجھ کر یہاں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تاکہ فقہ حنفی کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا حدثنا ابو حنیفہ کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، تو ایک شاگرد نے یہ کہا لا تحدث عنہ وحدث عن ابن جریج، کہ بھائی ابو حنیفہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان نہ کریں، آپ ابن جریج کے حوالے سے حدیث پاک بیان کریں۔ جب مکی بن ابراہیم نے اپنے ایک شاگرد سے یہ بات سنی تو بڑے جلال میں آ گئے، بہت جلال میں آ گئے، اور اپنے استاد کے ساتھ ایسی عقیدت اور محبت اگر ہوگی تو پھر تو انشاءاللہ ہم کامیابیوں کے زینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے اور پھر اس کے بعد ان کی غیبت بھی کرتے رہیں تو ماشاءاللہ بعض طالب علم تو بڑے عظیم المرتبت ہیں، اس لیے کہ وہ بخاری شریف کا جو پیریڈ ہے وہ اوپر لیٹرینوں میں وہ گھومتے پھرتے گزارتے ہیں یا پھر کمروں میں سو کر گزارتے ہیں۔ تو یہ جو منتظمین ہیں تو میں بڑی خدمت سے ان کی بڑے ادب سے ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں ذرا اپنے آپ کو بیدار کریں اور غفلت سے باہر نکل کر اس قسم کے جو آپ کے لاڈلے ہیں نا انہیں سبق کا پابند کریں۔ ہاں یہ لاڈلے ہی ہوتے ہیں جو نظام کو خراب کرتے ہیں، جو لاڈلے نہ ہوں تو وہ نظام کو خراب نہیں کرتے۔ تو ہر دن ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ساتھ والے کمرے میں آ کر سوئے ہوتے ہیں تو یا پھر اوپر یہ چیکنگ کے لیے ان کا ذمہ داری ہے کہ آپ اوپر چیکنگ کریں۔ ایک طرف بخاری شریف کا سبق ہو رہا ہوتا ہے
اور دوسری طرف یہ چیکنگ میں مصروف ہوتے ہیں، مبارک ہو ان کو بھی، اور جن کے وہ لاڈلے ان کو بھی مبارک ہو۔ تو خیر فرمایا کہ حرم تو علیک ان تکتبانی حرفا، تو فرمایا میں نے اب اپنا حدیث پاک کا ایک حرف لکھنا میری طرف سے یہ میں نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اور دوسرا جملہ اس سے بھی بڑا بڑھ کر تھا، وَنَحْنُ لَا نُحَدِّثُ عَنِ السُّفَهَاءِ، بھائی جن کو آپ محدث سمجھ کر پیش کر رہے ہیں نا ابن جریج وغیرہ، ہم اس قسم کے صفحاء سے حدیثیں بیان نہیں کرتے، ہم تو سیدنا امام اعظم جیسی شخصیت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا تم تو اخطا تم، اچھا غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی توبہ کو قبول نہیں ہے آپ کے، قم میں مجلس سے فخر جائیں، اٹھیں اور میری منزل سے باہر نکل جائیں۔ تو پھر راویان ہیں اور ان کے حالات بیان کرنے مکی بن ابراہیم کے حالات بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ مکی بن ابراہیم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، اور جب تک وہ ان کے استاد کا گستاخ وہ اس کو مجلس سے باہر نہیں نکالا گیا تو اس وقت تک پھر آپ نے حدیث پاک کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تو پھر آپ مسند حدیث پر بیٹھ کر تو پھر آپ نے فرمایا حدثنا ابو حنیفہ تھا۔ تو بہرحال یہ مکی بن ابراہیم یہ حضرت امام بخاری کے جلیل القدر اساتذہ میں سے ہے، اور حضرت امام بخاری نے تقریباً 11 حدیثیں ان مکی بن ابراہیم سے بیان کی ہیں، اپنی ثلاثیات میں سے 11 حدیثیں ان سے بیان کی ہیں اور 11 حدیثیں دوسروں سے بیان کی ہیں۔ اور محققین کی تحقیق کے مطابق ان 22 ثلاثیات میں سے 20 جو ہیں تو وہ امام صاحب کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، جن سے حضرت امام بخاری یہ ثلاثیات ذکر کر رہے ہیں، ثلاثیات بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب یا امام ظفر سے یا حضرت امام محمد سے اور یا عاصم بن نبیل سے حضرت امام بخاری یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادنا تلامذہ میں سے ہیں۔ تو خیر تو 11 حدیثیں 22 میں سے 11 حدیثوں کے راوی وہ مکی بن ابراہیم ہیں، اور جنہوں نے اپنے استاد کی بے ادبی کی صورت میں تو اپنے ایک شاگرد کو کلاس سے نکال کر باہر کیا، اور ساتھ غصے بھی ہو گئے اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا نا کہ جن کو آپ ابن جریج جیسے جو آدمی جن کو آپ محدث بنا کر تو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس جیسے صفحات سے ہم حدیث پاک نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو خیر آگے جا کر یہ حضرت امام بخاری جو ہے وہ پھر قال بعض الناس کہہ کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ نقطۂ نظر کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ مجتہد نے وقت کے ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا اختلاف رائے بیان کریں، لیکن اپنے استاد کے استاد کو یہ کہنا قال بعض الناس، کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں، اور اگر حضرت مکی بن ابراہیم کے زمانے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ اس قسم کے الفاظ صادر ہو جاتے تو جس طریقے سے آپ نے اپنے پہلے ایک شاگرد کو اپنی کلاس سے نکال باہر کر دیا تھا، تو اسی طریقے سے امام بخاری کے جلیل القدر ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنی کلاس سے نکال باہر کر دیں۔ تو اس لیے اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن یہ کہ اختلاف رائے ایسے کرنا کہ قال بعض الناس حضرت امام بخاری تقریباً 24 مرتبہ لائیں گے۔ بعض جگہ تو یہ صرف امام اعظم بظاہر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ سفیان ثوری جیسے لوگ بھی اس مسئلے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم نوا ہوتے ہیں۔ تو لیکن
ہمیں یہ نہیں کہ اچھا جی آپ نے اختلاف رائے کیوں کیا، ہمیں تو اس سے اختلاف ہے کہ جس انداز سے آپ اپنے دادا استاد کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے منصب کے شایان شان نہیں ہے، آپ کے منصب کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام صاحب پر اعتراض نہیں کر رہے، وہ اپنا اتحاد بیان کر رہے ہیں۔ بالفرض اگر اپنا اتحاد بھی بیان کریں تو اس کا یہ کوئی طور طریقہ نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ حضرت امام شافعی کا بھی رد کر رہے ہوتے ہیں کالا بعض الناس کہہ کر، بعض جگہ حضرت امام مالک کا، بعض جگہ کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، اور کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں، کس کا رد کر رہے ہیں، بعض جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خیر مکی بن ابراہیم سے 11 حدیثیں مروی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اس پر مختصر سا تبصرہ میں نے پھر بھی کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ میں نے ساری داستان بتانی ہے کہ کون کون سی 11 حدیثیں مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں، کون سی 6 حدیثیں عاصم نبیل سے مروی ہیں، کون سی حدیثیں باقی لوگوں سے مروی ہیں۔ تو ہمارے محققین یہ کہتے ہیں کہ ان 22 میں سے 20 کے جو اساتذہ ہیں حضرت امام بخاری کے وہ حنفی ہیں، 2 کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ حنفی ہیں یا نہیں ہیں۔ جن سے آپ حدیثیں لے کر آپ فخر کرتے ہیں، جن حدیثوں پر آپ فخر کرتے ہیں، وہ تو سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ثلاثیات پر فخر ہے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی جو احادیث ہیں وہ وحدانی بھی ہیں اور ثنائی بھی ہیں۔ وحدانی کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک کو واسطہ ہوتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور کے درمیان وہ صحابی کا، کبھی 2 واسطے ہوتے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا، تو 2 واسطوں سے یا ایک واسطے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث مبارکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ میں جان بوجھ کر میں اس پر تبصرہ کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں فقہ حنفی کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ چلیں جی۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي ومن دعاني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورة من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے نام پر نام تم رکھ سکتے ہو، میری کنیت پر تم کنیت نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، لیکن اس کا تعلق صرف آپ کی زندگی کے ساتھ تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی آدمی ابو القاسم اپنی کنیت نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی کنیت پر کوئی کنیت رکھ لی جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس کنیت میں اشتباہ پیدا ہوتا تھا، کبھی آپ کو مغالطہ لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام میں فقد رآنی، کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس لیے کہ یہ جو شیطان ہے وہ میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا۔ جس آدمی نے مجھ پر جھوٹا الزام باندھا جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ تو یہاں یہ کہ اچھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان خواب میں میری صورت پہ متشکل ہو کر نہیں آ سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ہادی ہیں، آپ مضل نہیں ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف کا مطلب آپ مضل نہیں ہیں، آپ ہادی ہی ہیں، آپ مضل نہیں ہیں۔ تو جب آپ ہادی ہی ہیں، مضل نہیں ہیں، اس لیے شیطان کبھی بھی آپ کی شکل میں متشکل ہو کر ہادی بن کر نہیں آ سکتا۔ ہاں شیطان یہ کہہ سکتا ہے اچھا بھی میں خدا ہوں اور ویسے تو خدا میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، ہادی بھی اور مضل بھی۔
تو جب اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ہادی بھی اور مضل بھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری جو صفت ہے مضل، تو یہ اپنی ظاہری شکل و صورت خواب میں دیکھنے والا جو خواب میں اس کو دیکھ رہا ہوگا یہ کہے گا اچھا میں خدا ہوں، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ مضل بھی ہیں، اس لیے شیطان اللہ تعالیٰ کی مضل ہونے کی صورت پہ متشکل ہو کر لوگوں کو آ کر بہکا سکتا ہے، اور حضور کی ذات صرف چونکہ ہادی ہیں۔ اچھا جس نے آپ کو خواب میں دیکھا، یہاں تو اتنا ہی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق ہی کو دیکھا، اس نے حق ہی کو دیکھا۔ اب اس سلسلے میں جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے انہوں نے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے، ان کو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حضور کی ذات ہے۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ حضور خواب میں جلوہ فروز ہوئے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ قرائن کے ساتھ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بل کچھ تو وہ لوگ ہیں جو بیداری میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک علامہ سیوطی بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے 70 یا 72 مرتبہ بیداری کی حالت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی حضرت علامہ سیوطی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آ گیا کہ بھائی یہ جو بادشاہ وقت ہے یہ آپ کی بڑی قدر کرتا ہے، تو میرا ایک یہ لا ینحل مسئلہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چل پڑیں اور بادشاہ سے سفارش کریں تو یقینی طور پر یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو علامہ سیوطی نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارا یہ مسئلہ بادشاہ سے حل نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں تمہیں لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار معلوم ہو، تو وہ میں پھر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر کے امت کی جو میں رہنمائی کرتا ہوں پھر میں اس سے معلوم ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حدیثیں پوچھ کر پھر وہ قوم کو بتاتے تھے کہ یہ حق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خیر یہ جس طریقے سے آپ ادھر ترمذی شریف پڑھ رہے ہیں تو ادھر آتا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، وہاں اس کی مختلف قسم کی توجیحات کی جاتی ہیں، اور ان توجیحات میں سے ایک توجیح یہ بھی ہے کہ یہاں حسن اور صحیح کے درمیان او کا کلمہ معذوف ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ اس سلسلے میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں ھذا حدیث حسن صحیح تو پھر میں مراقبے کے ذریعے کشف کے ذریعے سے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے اور یا صحیح ہے۔ تو اگر حضرت مجدد الفسانی امام ربانی ہیں یہ حضور کی بارگاہ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حق کا یہ حسن ہے یا صحیح ہے، تو یہ جو حضرت امام ترمذی ہیں تو یہ دو اسماء رجال کے ماہر ترین ہیں، بڑے عظیم المرتبت ہیں، ان کے استاد ان کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے امام بخاری کو بہت کم سکھایا اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے۔ تو پھر صرف یہ حضرت امام ترمذی حضور کی بارگاہ سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ضعیف ترین جواب ہے کہ یہاں او کا کلمہ معذوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام ترمذی جیسا جو ماہر اسماء رجال کا ماہر ہے ساری عمر اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، تو خیر یہ ضمنی بات آ گئی۔ اسی طریقے سے پہلے میں نے آپ مدرسہ پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے سے بتایا تھا کہ
کہ آپ حدیث پاک پڑھاتے کیونکہ آپ کا جو مسند ہے تو وہ مشرق کی طرف آپ کا مسند ہے، منہ شریف آپ کا قبلے کی طرف ہوتا تھا، حدیث پاک پڑھاتے آپ کا دارالحدیث جو تھا وہ ایسے بنا ہوا تھا، اور کبھی آپ حدیث پاک پڑھاتے دائیں طرف جھک جاتے ہیں، تو پھر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے ایک ولی کامل ہے جو شرف پوشی میں جلوہ فروز تھے، تو انہوں نے بتایا دائیں طرف کیوں جھکتے ہیں؟ حدیث پاک پڑھانے کے بعد مطلب بیان کرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے یہ تصدیق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو حدیث پاک بیان کی ہے تو جو کچھ میں نے اس کا مطلب بیان کیا یہ صحیح ہے، جب تصدیق ہو جاتی تو آگے چلتے۔ حضرت مدد الفسانی کشف کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، حضرت مدد پاکستان بھی کشف کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، کیا امام سندھی کشف کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی یہ حدیث حسن ہے یا صحیح؟ خیر یہ بات ضمن آ گئی، تو یہ میرا موضوع نہیں تھا، ضمن یہ بات آ گئی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں نے بیداری کی حالت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ بریلی شریف میں ایک ہوتے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب، اور ایک ہوتے تھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یہ شیخ العزیز تھے، اور نائب شیخ العزیز تھے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب۔ تو یہ جو حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب یہ گستاخان رسول کا خوب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور پھر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث یہ بریلی یہ چونکہ کچھ علماء دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، تو جب علماء دیوبند کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا تو یہ ان کو بڑا ناگوار گزرتا، تو کہتے نہیں میں تو اس قسم کی باتیں اپنے اساتذہ کے بارے میں نہیں سننا چاہوں گا۔ کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے جو پیر ہیں تو مولانا رضا خان صاحب بہت بھی تو آخر ان گستاخان رسول کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ آپ کو ناگوار کیوں نہیں گزرتا؟ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب نے 70 یا 72 مرتبہ بیداری کی حالت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، تمہارا ہر ایک آدمی کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں باب کتابت العلم، یہ باب ہے کہ علم کے لکھنے کے بارے میں۔ چلیں قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مقدم عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله وما اوتيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ ما في هذه الصحيفة؟ قال العبد وفقاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر یقتل بکافر۔ یہ باب ہے علم کی کتابت کے بارے میں۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ خود بھی بڑے انوکھے نرالے ہیں، اور ان کی یہ جو کتاب ہے ان کا عنوان بھی بڑا انوکھا اور نرالا ہے۔ ہاں ان کی جو کتاب کی ترتیب جو ہے یہ بھی بڑی انوکھی اور نرالی ہے۔ باقی تو ایسے کرتے ہیں کہ کتاب الایمان کے بعد کتاب الصلاۃ کا ذکر کرتے ہیں، پھر ضمناً اور بھی کتابیں آ جاتی ہیں، اس میں کتاب طہارت، کتاب الحیض وغیرہ یہ آ جاتی ہیں، لیکن حضرت امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد کتاب الصلاۃ کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب العلم کا ذکر کیا، اس لیے کہ جس طریقے سے ساری چیزوں کا دار و مدار وہی پر ہے، اسی طریقے سے سارے شرعی مسائل کا جو دار و مدار ہے وہ بھی تو علم پر ہی ہے، تو مسائل آتے ہوں گے تو تبھی پھر انسان اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے دو بزرگ جو ہیں ان کا میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، ایک امام ابو طالب مکی اور دوسرے مشکل کشائے امت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب۔
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل علم شریعت ہے اور علم طریقت اس کے تابع ہے۔ اور حضرت امام ابو طالب مکی، ان کے تو دو جملے ہیں بڑے عجیب و غریب، اور وہ دو جملے کیا ہیں کہ بھائی محدث صوفی نہ بنو، صوفی محدث بنو۔ یہ ہے کہ صوفی محدث نہ بنو، محدث صوفی بنو۔ تو کیا مطلب؟ صوفی یہ نہیں کہ بھائی پہلے تصوف اور اس کے بعد پھر علم دین، ایسے نہیں ہیں، بلکہ پہلے علم دین اس کے بعد تصوف، کہ جیسے مشکل کشائے امت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو علم شریعت ہے یہ اصل ہے، علم طریقت تابع ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی فرمایا بھائی صوفی محدث نہ بنو۔ کیا مطلب؟ بھائی پہلے تو وہ آپ صوفی بنتے پھریں اور پیر بنتے پھریں اور بعد میں علم دین حاصل کریں، تو ایسے نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ پنجابی میں کہتے رہتے ہیں بھائی پیر دے پتر دی عزت کریے توڑے جے کتورے روٹھا ہوئے، جملہ بڑا زبردست قسم کا کسی نے استعمال کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اچھا جی پیر کے بچے کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کتے کے بچے کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے اپنے پاس سے یہ جملہ نہیں بولا۔ تو بہرحال یہ پیر کے بچے جو چاہے کتے کے بچے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو خیر، اس کے بعد کتابت العلم۔ وہ کتابت العلم کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ذہن میں نہیں رہتی، اگر ان کو لکھ لیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو جحیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی اور کتاب بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ وہ فام سوجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب پڑھنے والے کو دیا ہے، یا پھر میرے پاس یہ ایک صحیفہ ہے۔ کالا کل تو معافی، میں نے عرض کی کہ اس صحیفے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھائی کسی مسلمان کو کسی کے کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو باطل فرقے نا یہ بڑے پرانے موجود ہیں، جیسے مرجئہ حضور کے زمانے میں موجود تھے، اور اسی طریقے سے یہ جو خارجی ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ بھی پرانے زمانے میں موجود تھے، خارجی اور رافضی وغیرہ۔ یہ جو روافض تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں قرآن پاک کے 30 پارے نہیں ہیں بلکہ 40 پارے ہیں، اور وہ جو 40 پارے ہیں ان میں سے 10 پارے جو ہیں وہ اہل بیت اعظام کی عظمت شان کے بیان میں تھے علیہ باللہ تعالی۔ ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق شیخین نے وہ 10 پارے اہل بیت اعظام کی مخالفت کی وجہ سے غائب کر دیے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 پارے موجود ہیں، اور حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان 10 پاروں کو لائیں گے اپنے ساتھ۔ ان کے نزدیک موجودہ جو قرآن پاک ہے نا یہ محرف ہے۔ محرف کا کیا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے وہ محفوظ نہیں رہے، کمی بیشی ہو گئی ہے۔ اچھا، ان کا جو انور شاہ کشمیری ہے اس کا بھی یہاں بڑا ایک عجیب و غریب جملہ ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو قرآن پاک میں ہے نا اس میں تعریف معنوی ہی نہیں بلکہ تعریف لفظی ہوئی ہے، تعریف ہا کے ساتھ۔ تعریف کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو اصل الفاظ ہیں ان میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ یہ ان کے انور شاہ کا نقطہ نظر ہے۔ موجودہ دور کے جو اس کے پیروکار ہیں ان کے پاس انور شاہ کے اس جملے کا کوئی جواب نہیں ہے
کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس، جیسے شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصلی قرآن پاک موجود نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کا بڑا انور شاہ کشمیری وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اصل قرآن پاک موجود نہیں ہے، اس کے الفاظ میں بھی کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت یہ عام قسم کا یہ چرچا تھا روافض کی طرف سے کہ بھائی مولا کائنات کے پاس جو ہے نا وہ 10 پارے بھی موجود ہیں، جو 10 پارے تو یہ ان کو الیاذ باللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں غاصب، شیعہ ان کو کیا کہتے ہیں، دو بزرگوں کو غاصب کہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر کچھ اور پھر یہ شیعہ امہات المومنین کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، شیخین کو یہ غاصب کہتے ہیں کہ بھئی وہ 10 پارے یہ کہیں غائب کر دیے انہوں نے، تو اس لحاظ سے یہ غاصب ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ ان کو غاصب کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں تو حق تو بنتا تھا مولا کائنات کا پہلے نمبر آنے کا، انہوں نے ان کو پہلے نمبر پر آنے ہی نہیں دیا، انہوں نے ان کو پہلے نمبر پر آنے ہی نہیں دیا۔ خیر اس سلسلے میں ہمارے اکابر نے تو بڑے باریک نقطے بھی بیان کیے ہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے، ابو بکر کا ہے، اور ابو بکر کا لغوی معنی یہ ہے جس کا پہلا نمبر ہو، کیونکہ بکر کے معنی ہیں طلوع فجر کی، طلوع فجر، ابو بکر کا معنی ہے طلوع فجر کی پہلی پہلی کرن۔ آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ بھی طلوع اسلام کی پہلی پہلی کرن ہیں، اس لیے پھر ابو بکر کا معنی یہ ہے جس کا پہلا نمبر ہو، ابو بکر کا معنی یہ ہے کہ جس کا پہلا نمبر ہو۔ جس طریقے سے کچھ لوگ یا محرم آنے والا ہے یہ کہیں گے دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو آپ بھی جب جمادی ثانی آئے تو آپ بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں دم دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ ہاں جی، اور ترجمہ یہ میں نے بتا دیا کہ ابو بکر کا معنی یہ ہے کہ جس کا پہلا نمبر ہو۔ تو خیر یہ اور بھی آپ کے پاس ان کا یہ خیال کر مولا کائنات کے پاس وہ بقیہ 10 پارے بھی ہیں جن کے بارے میں کبھی کہہ رہتے ہیں اچھا یہ اصلی قرآن پاک یہاں موجود ہی نہیں ہے، حضرت مہدی علیہ السلام لائیں گے اصلی قرآن پاک۔ اچھا یہ اگر مہدی علیہ السلام نے اصلی قرآن پاک لانا تھا پھر اس کو اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے عرصے تک اس کو گوشہ گمنامی میں رکھا جائے اور پھر اس کے اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر جب امام مہدی آتے ہیں تو اسی وقت تو پھر قرآن پاک کو اتارا جانا چاہیے تھا، جب باقی لوگوں کے پاس اصلی قرآن پاک ہے نہیں ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا تھا، پھر قرآن پاک اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مغالطہ ہو گیا اور مغالطے کی وجہ سے وہ وہی انہوں نے حضرت علی پر اتارنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی۔ تو خیر اب اس موجودہ دور میں تو کوئی بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، ہمارا شجرہ نسب جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ جا کر ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب حضور کے ساتھ نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شجرہ نسب جا کر حضرت ابو طالب کے ساتھ ملے اور حضور کے ساتھ نہ ملے، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے باقی لوگوں کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے، سادات کا سلسلہ نسب یہ والد کی نہیں والدہ کی طرف سے چلتا ہے، اور وہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، سادات کا سلسلہ نسب ان سے چلتا ہے۔ تو اور باقیوں کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے، سادات کا سلسلہ نسب یہ سادات یہ والدہ کی طرف سے چلتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے اور وہ پھر
سنی نماز شیعہ ہے، سنی نماز شیعہ بنا ہوا ہے، سنی نماز شیعہ۔ تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ سنی نماز شیعوں سے بھی اپنے آپ کو اس موجودہ دور میں محفوظ رکھیں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں، میں نے کیا کہا کہ یہ جو حجاجی ہو، یزیدی، حجاج نے کیا کام کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی شہید کروایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی شہید کروایا۔ تو جو لوگ آج حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان میں کی توہین کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اور یہ عبداللہ ابن عمر کدھروں آ گیا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام کتنے سے یہ انداز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کے بڑے بڑے صحابہ کرام، بھائی ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے تو ایک حدیث بات جو صحابہ کرام کا عمل تھا اس کو روایت کیا، اس کی وجہ سے وہ مجرم بن گئے۔ تو خیر فرمایا کہ اچھا جی یہ جو بھائی ایک تو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا وہ فہم جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر جائیں۔ ایک وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا پھر وہ جو اس صحیفے میں ہے، تو ہم نے عرض کی اس صحیفے میں کیا ہے، تو فرمایا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیت کا مسئلہ ہے، دوسرا فقہ کے قیدیوں کو چھڑانے کا مسئلہ ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کیا، چاہے کسی حربی کو قتل کیا، تو اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا یا پھر کسی حربی کو قتل کر دیا، تو دوسرے ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اس کافر کے قتل میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ حناف کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا جملہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا تعلق حربی کافر کے ساتھ ہے، ذمی کافر کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ذمی کافر کو کوئی آدمی ناحق قتل کرے گا تو بعد میں آ رہا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں اپنے پاس سے ذمی کی طرف سے دیت ادا کی، ذمی مقتول ذمی کے بدلے میں دیت ادا کر کے تو آپ نے قتل کرنے والے کو چھڑایا۔ تو مزید گفتگو انشاءاللہ اس مسئلے پر کسی اور مقام پر ہوگی۔ اختصاراً آپ نے اتنا ہی سمجھنا ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک چاہے کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے یا عربی کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو قصاص اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک اس حدیث پاک کا تعلق صرف عربی کافر کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر کو قتل کر دے تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کر دے گا، اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کر دے تو پھر ایسی صورت میں قصاصاً اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں ذمیوں کے حقوق۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دبين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أبي الفيل قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أبي الفيل وغيره يقول الفيل وسلط عليه رسول الله والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد إلا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يقال أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش
عيسى الفداء يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا العيسى الفداء إلا العيسى الفداء. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو خزا انہوں نے بنی لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا فتح مکہ کے دن اپنے ایک مقتول کے بدلے میں، تو کیونکہ یہ تو اسے کہ ان کا بھی ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو بنو قزا ہے نا، انہوں نے فتح مکہ کے دن بنی لیس کے ایک آدمی کو اپنے ایک مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا ہے۔ تو کیونکہ وہاں تو یہ تھا کہ آپ بھائی کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کہ کسی نے کسی کو قتل نہیں کرنا اس دن اور اس مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی، آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کو مکے سے روک دیا ہے، مکہ شریف میں قتل نہیں ہو، یا یہ کہ فیل کو مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے روک دیا ہے۔ بس یہاں یہی ہے بھائی، حضور نے خود جا کر اس مقتول، کیونکہ وہ اب ذمہ بن چکا تھا جس کو مارا گیا ہے، تو اس کی طرف سے جا کر دیت دے کر تو آپس میں صلح کروائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو یا فیل کو روک دیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسے ہی پڑھنا ہے کہ حبس عن مکہ القتل اب الفیل، آپ نے شک کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد کو یہاں اسی طریقے سے شک کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور محدثین کی یہ کمال احتیاط ہے کہ جیسے وہ اپنے استاد سے سنتے ہیں ویسے ہی اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو ویسے ہی آگے پہنچاتے ہیں۔ ابو نعیم نے بھی ایسے ہی کہا القتل بالفیل، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا الفیل۔ اکثریت نے تو یہاں شک کے ساتھ پڑھا کہ بھائی القتل بالفیل، لیکن بعض نے یہاں صرف فیل کے لفظ کو پڑھا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیل والوں کو مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ پر مسلط کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا الا وانها لا تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی، سن لو کہ یہ مکہ مکرمہ میں قتال جو ہے تو یہ مجھ سے پہلے بھی حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے بعد بھی اس کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا، البتہ میرے لیے تھوڑے سے وقت میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک اس میں قتال جائز تھا۔ فرمایا کہ بھائی اس کے کانٹوں کو اکھیڑ دینا یہ بھی حرام ہے، اس کے جو درخت ہیں ان کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، یا گری پڑی جو چیز ہے اس کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی گری پڑی چیز کو اس لیے اٹھائے گا کہ وہ اس کا اعلان کرے گا تو وہ ٹھیک ہے۔ فمن قتل فهو بخیر نذیر، اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے یہاں مکہ میں تو اس میں دو چیزیں، یا تو یہ ہے کہ دیت ادا کی جائے، یا یہ ہے کہ قتیل کے وہ مقتول کے ورثاء کو قصاص دیا جائے۔ تو یا یہ ہے کہ بھائی دیت یا قصاص، ان دو باتوں میں سے جو باتیں آسان ہوں تو وہ پھر مقتول کے ورثاء وہ اختیار کر لیں۔ یمن کا ایک آدمی آیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اچھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، یہ خطبہ آپ مجھے لکھوا دیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی یہ جو ابو فلاں ہے نا، تو آپ نے یہ خطبہ ان کو لکھ کر دے دینا ہے۔
تو خیر اس موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ مکہ شریف کے کانٹے دار درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس کے درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو قریش میں سے کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اس خرگاہ سے اس کو مستثنا فرما دیں۔ کیوں؟ یہ جو اس خرگاہ ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی قبروں میں رکھتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، بھائی یہ جو اس کا ایسے مستثنا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فاعل مختار ہیں اور آپ کو شرعی کاموں میں تصرف کا اختیار ہے۔ اس لیے یہ اعلان فرمانے کے بعد کہ یہاں گھاس کانٹے وغیرہ درخت کچھ بھی نہ کاٹا جائے، جب کسی نے درخواست پیش کی کہ بھائی یہ جو اس پر گھاس ہے تو اس کی تو ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنا قرار دے دیا۔ چلیں جی۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن ابيه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی حضور کے صحابہ کرام میں سے مجھ سے بڑھ کر کسی کو اور حدیث پاک نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ یہ لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو یہ جو وہب ہے ان کی مطابق کی معمر نے حمام سے اور وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں سے حدیث کی کتابت ثابت ہے۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام کے زمانے سے ہی حدیث کی کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چلیں۔ قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغة قال قوموا عني ولا ينبغي إن التنازعوا فخرج ابن عباس يقول فإن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين کتابه۔ تو یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ حدیث کرتاس ہے، تو انشاءاللہ بشرط زندگی اس پر مختصر سی گفتگو کل کے سبق میں کی جائے گی۔ حدیث کرتاس یہ بڑی مشہور ہے، آپ کو بھی اس سلسلے میں جتنے رسائل وغیرہ ملیں تو آپ ان میں سے ان کا مطالعہ کر کے آنا۔ علامہ سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس پر ایک چھوٹا سا بڑا جامع رسالہ لکھا ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے جو بانی ہیں مناظر اسلام قبلہ حاجی مولانا محمد علی صاحب، انہوں نے بھی اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور پھر اور بھی بہت لوگوں نے حدیث کرتاس پر بہت کچھ لکھا کہا ہے۔ میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے اور مخصوص انداز میں حدیث کرتاس پر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اگر میری صحت بحال رہی تو انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں بشرط زندگی اور صحت بحال رہی تو کل کے سبق میں نے اس حدیث کرتاس پر گفتگو کرنی ہے۔ جو یہاں ہیں اس وقت موجود ان کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، اور جو غیر حاضر ہیں ان سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ بھی کل اس حدیث کرتاس کے سبق میں بہر صورت شمولیت اختیار کریں۔